بعض دفعہ خواب آتا ہے، انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا خواب نہیں ہوتا، ہر خواب سچا نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ بعض دفعہ اتنا مضبوط دل میں ایک ارادہ، یعنی ایک وہ مضبوط دل میں خیال جمتا ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ خواب جھوٹا نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو نوجوان آئے، ان کو خواب آیا۔ ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگور نچوڑ رہا ہوں جس سے شراب بنتی۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے جس پہ روٹیاں ہیں، تاکل الطیر منہ، اور پرندے آ کے اس سے ان ٹوکریوں سے روٹی کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو اس جیل میں سب سے نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ دیکھو تقوی ایک ایسی چیز ہے، پرہیزگاری، تقوی، نیکی ایک ایسی چیز ہے جس کا غیر مسلموں پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ ہندوستان میں نا ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ہندو بھی آیا کرتے تھے بزرگوں سے دعائیں کرانے۔ جب انسان نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے۔ تو یہ اگرچہ ان کے مذہب کو نہیں مانتے تھے یوسف علیہ السلام کے، لیکن انہوں نے جب جیل میں یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھا، عبادت دیکھی، طہارت دیکھی، تو انہیں لگا کہ یہ کوئی خدا کے نیک بندے ہیں۔ تو اور یہ بھی انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو نیک لوگ ہیں ان کے کو اللہ فراست بھی زیادہ دیتا ہے، چیزوں کو سمجھنے کی فراست ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو اچھے عمل والا سمجھتے ہیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر ہمارا خیال ہے کہ بتا سکتے ہیں، تو آپ بتائیے۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتا دی۔ یہ بھی ایک بڑی حکمت تھی، یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ابھی یہ میرے محتاج ہیں، ان کو میری ضرورت ہے، اور جب کسی کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ آپ کی بات شوق سے سنتا ہے۔ دیکھو ہم نے کسی سے پیسے مانگنے ہیں، ہم گئے جمشید کے پاس، یار 1,00,000 روپے قرضہ چاہیے، جب تک وہ قرضہ نہیں دے گا اس دوران وہ بٹھا کے ہمیں کچھ سمجھانا شروع کرے کہ یار ایک بات سمجھ، تو ہم گھنٹوں اس کی بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے، اور جیسے ہی کام ہوا مارکیٹ سے شارٹ۔ اس نے کہا کہ میں دیتا ہوں، ابھی آپ بیٹھو چائے وائے پلاتا ہوں، میں دیتا ہوں، لاکر میں رکھے ہوئے 1,00,000 روپے آپ کو دیتا ہوں، لیکن ایک بات سمجھو کہ جو ایران میں یہ ہوا اور فلسطین میں ہوا اور فلانا ہوا ڈمکان، پوری سنائے گا، آپ بیٹھ کے پوری اس کی باتیں سنو گے، پھر سیاسی تبصرے بھی کرے گا، وہ پی ٹی آئی کا ہوگا، آپ جے یو آئی کے ہوگے، لیکن کوئی پھڈا نہیں ہوگا، وہ جے یو آئی کا، آپ پی ٹی آئی کے، وہ جو مرضی جس سیاسی لیڈر کو برا بلا کہے گا، آپ کہو گے فی الحال کیا کرو، سن لو، آنکھ خراب ہوئی نہیں ہوئی، کیا مسئلہ، وہ سب کتھا وہ سنے گا، چاہے اس کا آپ کی سیاسی جماعت کو وہ فیور کرتے ہو یا اس کے اگینسٹ۔ مفتی طارق مسعود کی 4 شادیوں سے اس کو نفرت ہو، پھر بھی وہ اس وقت 4 شادیوں پہ بیان سن لے گا، اور محبت ہو تو اس وقت وہ اس کے خلاف بھی سن لے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ یار ابھی ضرورت ہے تو ابھی جو یہ کہے گا میں اس کی بات کمپلیٹلی سنوں گا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھو اللہ نے حکمت دی ہے، جو آج ہم دینداروں میں جو دیندار کہلاتے ہیں، ہم ہے نہیں ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ حکمت ہے نہیں ہم میں۔ کتنے عرصے یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ رہے، لیکن ان کو جیل میں دعوت نہیں دی یوسف علیہ السلام نے، دین کی دعوت۔ کیوں؟ بے موقع دعوت دینا یہ دعوت کو پھینکنے والی بات ہے۔ بلا وجہ پکڑ کے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دینا، بھائی ادھر ادھر تو اسلام قبول کر لے، تو بت پرستی کرتا ہے چھوڑ دے، اس سے غیر مسلم میں کیا ہوگی؟ نفرت۔ تھوڑی سی اس میں طلب پیدا کرو کسی طریقے سے۔ میرے ساتھ کوئی غیر مسلم کبھی دوستی یاری کے لیے آئے نا، جیسے ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ارے مفتی صاحب بڑے مشہور آدمی، گپ شپ، ہاں، میں کبھی دعوت نہیں دیتا اسلام، اس لیے کہ اس بات کا امکان ہوتا ہے وہ کہے یار میں اس لیے تھوڑی آیا تھا کہ تم مجھے اپنے مذہب کی دعوت دو، میں تو دوستی لگانے آیا تھا۔ بے تکلف ہونے دو اس کو، بہت زیادہ ہوا کوئی بیان کا لنک بھیج دیا اس کو، ایسے منہ پہ کسی کو کہنا تم یہ کر لو تم وہ کر لو۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جا کے ہر ایک کو دعوت دے رہے ہو، دعوت دینی ہے لیکن اس کے لیے موقع تلاش کرنا ہے، بات کو پھینکنا نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب تبلیغی جماعت میں تھے، امیر تھے ہمارے محلے کے، وہ یہ نصیحت کرتے تھے، بڑوں سے ہی سنی تھی انہوں نے، کہ کبھی ایسے داعی مت بنو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے بھاگنا شروع ہو جائیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آ رہا ہے تو ادھر سے راستہ بدلو، ٹن مارو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ناکام داعی ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو نوح علیہ السلام کو دیکھ کے بھی تو لوگ کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، تو میں اس کی وضاحت کئی بیانات میں کر چکا ہوں کہ ان کو تو حکم تھا کہ ہر قیمت میں پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ اللہ نے قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، تو اللہ حجت تام کرتا ہے پہلے، ان کو تو حکم تھا۔
تو اپنے آپ کو ہمیں پیغمبروں پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے. پیغمبروں کو حکم تھا بہر صورت یہ مانے نہ مانے آپ نے دعوت کو پہنچانا ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ جہاں ہمیں فائدہ نظر آئے پہنچائیں, جہاں فائدہ نظر نہیں آئے تو پھر وہاں پہنچائیں جہاں فائدہ ہے ہمیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیغمبروں کو جیسے پیغمبروں کو جہاد کا حکم بعض دفعہ ہوا, حالانکہ بہت کمزور ہے اور سامنے دشمن بہت طاقتور ہے, لیکن حکم ہوا لڑو اللہ فتح دے گا. لیکن ہمیں حکم یہ کہ طاقت کا توازن کم سے کم آدھا ہونا چاہیے. جذبات میں وہ کام مت کرو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. تو اس لیے اس معاملے میں خود کو پیغمبروں پہ نہیں قیاس کیا جا سکتا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ دعوت میں داعی سے لوگ کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دیں کہ یہ اب بس نصیحت شروع کر دے گا اور مصیبت ہے, ٹن مارو ادھر سے ادھر نکلو. نہ یہ جتنے بھی تبلیغ میں بڑے لوگ ہیں نا, ان کا دعوت کا طریقہ بہت ڈیفرنٹ ہے. وہ دعوت دیتے ہی نہیں ہے, وہ چائے پلائیں گے, کھانا کھلائیں گے بس. میں جب یہاں نیا آیا تو یہاں تبلیغ والوں نے 2 بریانیاں کھلائی مجھے, میں سمجھ گیا, حالانکہ ایک لفظ نہیں مجھے بولا. ان کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کو کیا سمجھائیں ہم یار, بس انہیں 2 بریانیاں کھلا کے پیغام دے دیا کہ کبھی ہمارے ساتھ بیٹھ بھی جایا کرو. بولا نہیں. تو اسی طرح یاد رکھو, گھر میں ہر وقت نصیحت یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہر وقت بعض باپ ایسے ہوتے ہیں بچوں کو ہر وقت نصیحت بیٹھا یہ کیا کرو, یہ نہیں. بچے ضد ہونے لگتے ہیں کہ یار کیا مسئلہ ہے یار. تو بہت ٹیکنیکل طریقے سے چلنا پڑتا ہے اس زمانے میں. ان کے دل میں محبت پیدا کرو, عبادت کی, نماز کی, روزے کی ماحول بنانے کی کوشش کرو. تو ورنہ کیا ہوگا, میں نے دیکھا ہے دیندار گھروں میں وہ مخالفت میں آ جاتے ہیں, ضد پہ آ جاتے ہیں اور پھر ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتے ہیں. تو بیوی کو سمجھانا ہو, بچوں کو سمجھانا ہو, کہیں بھی بڑی تمیز سے ٹیکنیک. ابا کو بھی اسی طریقے سے, ابا سگریٹ نہیں چھوڑ رہے, ابا کا کیا سمجھاؤں گا اپنے کو. خیر تو یوسف علیہ السلام نے نا اتنے عرصے ان کو دعوت نہیں دی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ دعوت سے غافل ہیں. ایک ہوتا ہے دعوت چھوڑ دینا سستی کی وجہ سے, فکر ہی نہیں ہے لوگوں کو تبلیغ کی. یہ نہیں ہونا چاہیے, فکر ہونی چاہیے, دعائیں ہونی چاہیے, اولاد کی تربیت کی فکر ہو. جس باپ کو اپنی یا ماں کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہے وہ تو خود جہنمی ہے, کیونکہ سب سے پہلے قرآن نے حکم دیا کس کی فکر کرو, اپنے گھر کی, ان کو دیندار بناؤ. فکر ہونی چاہیے, دعائیں کرے اس کے لیے, لیکن دیکھے کہ کیسے لے کے چلنا ہے, تمیز سے لے کے چلنا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو فکر بہت تھی, لیکن بے موقع دعوت انہوں نے نہیں دی. اب ان کی ایک ضرورت ہے, وہ آئے ہیں خواب کی تعبیر بتا دیں. اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا جب تک میں تعبیر نہیں بتاؤں گا یہ میرے محتاج ہیں, میں جو ان کو کہوں گا یہ غور سے سنیں گے. یہ موقع دعوت کا اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر اللہ مجھ سے قیامت کے دن سوال کرے گا. تو اب بھی کیا ایک دم سے دعوت نہیں دی, پہلے اپنے برحق ہونے کی دلیل دی کہ میں پیغمبر ہوں, اور ایک معجزہ دکھایا. اور معجزہ یہ لا یاتیکما طعام ترزقانہ, دیکھو ابھی جیل میں تمہارے لیے کھانا آئے گا جو ہم سب مل کے کھائیں گے, تم بھی کھاؤ گے. تو الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما, میں تمہیں پہلے بتا دوں گا کھانا کیا آ رہا ہے. حالانکہ باہر کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی جیلر سے ہم نہیں ملے. یہ معجزہ ہوگا میرا, اور یہ مجھے کس نے بتایا ہے, اللہ نے. اس کا مطلب میرا اللہ سے تعلق قوی ہے. یہ ایک معجزہ دکھایا انہوں نے. اب وہ جب معجزہ سچ نکلا, فرعون نے تو فوراً کہہ دیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو دیکھ کے جادو ہے, کیونکہ فرعون محتاج نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا. انہوں نے جب یہ معجزہ دیکھا تو فوراً یہ نہیں کہا کہ یہ جادو ہے. بھائی یہ تو بڑی بات ہے بھائی, یہ آپ نے کیسے بتا دیا. اب 2 نمبر جو ہوتا ہے نا, وہ اگر ایسی کوئی چیز دکھا دے, 2 نمبر آدمی تو شعبدے دکھاتے ہیں, نظر کے دھوکے ہوتے ہیں, وہ معجزہ نہیں ہوتا. نظر کے دھوکے میں اور معجزے میں زمین اور آسمان کا فرق. رومال سے کبوتر نکالتے ہیں نا یہ میجک شو میں, یہ معجزہ تھوڑی ہے, کرامت تھوڑی ہے, یہ کیا ہے, یہ نظر کا دھوکا ہے, مسمرزم ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں نے لاٹھی کو سانپ بنایا. قرآن کہتا ہے سانپ بنی نہیں تھی, یخیل الیہ, لوگوں کو لگ رہا تھا کہ سانپ ہے, حقیقت میں سانپ نہیں تھی. ہم بچپن میں نا جب کسی کو ہم نے آنکھوں میں دھول جھونکنی ہوتی تھی, بچوں کے بڑی بڑی شرارتیں ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں, بڑے مزے کے کھیل ہوتے تھے, تب سب ٹک ٹاک اور موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں. خیر تو ہم لوگ یہ کرتے تھے انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو, یہ ہمارا کھیل. یہ یاد ہے آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے؟ کسی کی آنکھوں میں دھول جھونکنی ہوتی نا کہ وہاں سے بھاگنا ہے, جیسے چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں, کو پکڑے. چھپن چھپائی بھی یاد ہے آپ لوگ کو؟ وہ آتا تھا بندہ لڑکا پکڑنے کے لیے, کرتے تھے انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر, ایسے کرتے تھے اس کی آنکھ میں تاکہ اس کو نظر ہی نہ آئے, وہ پھر بھی پکڑ لیتا تھا. خیر تو نظر کا دھوکا الگ چیز ہے
اور حقیقت الگ چیز. موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا تو فرعون نے کیا کہا؟ جادو ہے. کیوں؟ ضرورت ہی نہیں تھی فرعون کو. لیکن یہاں ان کو کیا تھی؟ یعنی فرعون موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت محتاج تھوڑی تھا. یہاں ان جیل کے قیدیوں کی ضرورت اٹکی ہوئی تھی. کس کے ساتھ؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں یہ معجزہ دکھاتا ہوں، دیکھو میں نے تمہیں پہلے بتا دیا کہ کیا کھانا آ رہا ہے. تو اب انہوں نے کہا، یہ حیران ہوئے ہوں گے. تو اب میں بتا رہا ہوں کہ جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں جو شعبدے کرتے ہیں، وہ ایسے موقع پہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بتا دیا نا. یہ جو عامل ہوتے ہیں نا، یہ بتاتے ہیں گھڑی کیسی باندھی ہوئی ہے تم نے، یہ سب پہلے سے کسی کو بتایا ہوا ہوتا ہے بندہ کہ دیکھ کے آنا کون سی گھڑی پہنی ہوئی ہے، جیب میں بٹوا کون سا ہے، وہاں یہ سب پڑھ کے الو بنا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ عامل کیا کہتے ہیں؟ میں نے بتا دیا نا کہ تم نے ابھی کیلا کھایا ہے بھائی. تو آپ کہوں گے ہاں سر میں نے کیلا کھایا. یہی تو علوم ہے. یہی تو کیا ہے؟ علوم. یہی علوم ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ علوم. علم نہیں ہے، علوم ہے. علم تو یہ مولویوں کے پاس اور سائنسدانوں کے پاس ہوتا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ علوم. پھر اس کے بعد وہ الو بنانا شروع کرتا ہے کہ تمہارے اوپر اتنے حمزات، اتنی چڑیلیں، اتنے موکل، تمہاری جٹھانی نے جادو، تمہاری ساس نے جادو، تمہاری سوکن نے جادو، تمہارے پورے خاندان نے جادو، تم پہ بھی جادو، اس کے بھی جادو، اس پہ بھی چڑیل، اس پہ بھی جن، اس پہ بھی میں ہی اکیلا دنیا بچا ہوا ہوں جس پہ کچھ بھی نہیں. باقی سب چڑیل، بھوت، جن اور 10 لاکھ جنات اور 3 کروڑ جنات اور فلانے. کاش میرے سامنے یہ بکواس کر کے دیکھے یار. ابھی دل چاہ رہا ہے چماٹ مار دوں. کوئی شکر ہے تم قریب نہیں بیٹھے ہوئے، جو ہوتا نا چماٹ کھا لیتا. وہ بے غیرت کہیں کہ یار. تو جب معجزے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ پیغمبر جب معجزہ دکھاتے ہیں تو اپنی نفی کرتے ہیں کہ میں نہیں، یہ کون ہے؟ اللہ. اس کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، اس کی عبادت کرو، میری نہیں. میں عالم الغیب نہیں ہوں. وہ اپنی شخصیت کی نفی کر کے لوگوں کو کس طرف لے کر آتے ہیں؟ اللہ کی طرف، دین کی طرف. تو اب جب انہوں نے دیکھا یہ آپ نے کیسے بتا دیا بھائی یہ کھانے کا نہ آپ کا کوئی تعلق، تو انہوں نے فرمایا ذالکم ما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے بتایا. کیوں؟ ایک کام ہمارے اندر ہے، تم بھی اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ کی برکتیں تمہارے ساتھ بھی ہوں گی. وہ کام کیا ہے؟ انی ترکت ملت قوم، ہم ایسی قوم کو نہیں مانتے لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. دیکھو قومیں ہوتی ہیں پٹھان، پنجابی، سرائکی، اردو، پشتو. پیغمبر ان قوموں پہ بلیو نہیں کرتے. پیغمبر کہہ رہے ہیں 2 قومیں ہیں، ایک اللہ کو ماننے والی اور ایک اللہ کو نہ ماننے والی. ہم اس قوم کو نہیں مانتے جو اللہ کو نہیں مانتی، ہم اس قوم کو مانتے ہیں جو اللہ کو مانتی ہے. تو ہمارا کرائیٹیریا بھی کیا ہونا چاہیے؟ قوموں میں 2 قومیں ہیں، خدا کو ماننے والے اور نہ ماننے والے. ماننے والے سب ایک جیسے، نہ ماننے والے سب ایک جیسے. یہ پٹھان، پنجابی اور مہاجر سرائکی نعرے چھوڑ دو. غلیظ، بدبودار، اتنے گندے نعرے ہیں نا. حدیث میں آتا ہے دعھا فانھا منتنا. یہ قوم پرستی کے نعرے چھوڑو. یہ منتنا وہ جو بکری نہیں مردار مری ہوئی ہوتی، کبھی دیکھا ہے جانور گدھا مرا ہوا ہو کچرے میں، اس کو وہ منتنا ہوتا ہے. تو اب ہمارا اتنے غلیظ نعرے ہیں، یہ اتنی گندی بدبو ہے ان نعروں کے اندر. گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ایسا ظلم ہوتا ہے قوموں پہ. یہ بڑے گندے بدبودار نعرے ہیں. جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرے نا، پٹھان، مہاجر، پنجابی، فلانا، سرائکی، ڈماکا، اللہ کے نا کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے، ماننے والا نہیں ماننے والا. اللہ سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا، بولے ایک ہی ساتھ جاؤ. تو ہاں اتنا تعارف کی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے. جب آپ اپنی قوم کا بتاتے ہو تو سامنے کو پتا چل جاتا ہے ان کے کلچر کیا ہوگا. اس حد تک اپنا تعارف کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، فخر کی چیز نہیں ہے یہ. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں نے اس قوم کو نہیں مانا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کے بھی منکر ہیں. تو ہم آخرت کے ماننے والے لوگ ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے لوگ نہیں ہیں. بہت سے لوگ ابھی بھی دنیا میں ایسے ہیں. ہمارے دوست صاحب بتاتے رہتے ہیں، بڈھے لوگ جمع ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. ابے میں نے تو یاد ہے بچپن میں ایک دفعہ میں تھڑے پہ کہیں گیا تو وہاں سارے بزرگ بڈھے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے ہیں ابے کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی قبر نہیں ہے، مولویوں نے بنایا ہوا ہے ایسے ہی، کوئی قبر کا عذاب نہیں ہے. میں اس وقت بات بھی ہوگی میرا خیال ہے 85-86 کی. میں نے کہا ابے قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں اور باتیں سنو ان کی. قبر میں ٹانگیں، اگر بلاول بھٹو صاحب اس بات کو کہتے تو کیا کیسے کہتے؟ قبر میں لانگیں ٹپکی ہوئی ہیں، قبر میں لانگیں ٹپکی ہوئی ہیں اور آخرت کی فکر نہیں ہے. اچھا تو ذالک مما علمنی ربی وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. واتبعت ملت ابراہیم،
واتبعت ملت آبائی. بھائی جب آپ نے اس ملت کو تو چھوڑ دیا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, تو پھر آپ کسی ملت سے تو ہوں گے نا, کوئی تو قوم ہوگی آپ کی جس کو آپ فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا میں اس قوم کو فالو کرتا ہوں, ملت آبائی, اپنے باپ دادا کو. ابراہیم, اسحاق اور یعقوب. ابراہیم میرے پردادا تھے, اسحاق میرے دادا اور یعقوب میرے والد, ان باپ دادوں کو میں فالو کرتا ہوں. ہمارے اہل حدیث بھائی نا بہت زیادہ یہ کہتے ہیں باپ دادوں کو فالو کرنا اسلام میں حرام ہے. بھائی باپ دادے اگر نیک ہو تو ان کو فالو کرنے کا حکم ہے. ابو حنیفہ اور شافی جیسے باپ دادے ہوں تو ان کو فالو کرنے کا حکم ہے. یہ جو آیتیں آپ پڑھتے ہو نا ہمارے خلاف کہ باپ دادا کو فالو مت کرو, یہ قرآن میں مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو اپنے باپ دادا کو فالو کر کے بتوں کے سامنے جھکتے تھے. قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا لا یہتدون, کہ نہ وہ ہدایت پر ہے نہ ان کے اندر عقل ہے, پھر بھی فالو کر رہے ہو. ابو حنیفہ کی عقل ان لوگوں سے زیادہ, امام شافی کی عقل آج کے لوگوں سے زیادہ ہے. تو ایسے باپ دادوں کو تو فالو کرنے کا قرآن نے حکم دیا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے پوچھو. پھر یہ فوراً کہتے ہیں صحابہ سے پھر کیوں نہیں پوچھتے؟ صحابہ کا فقہ مرتب نہیں ہے. جیسے حضرت ابو بکر کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے, حضرت عثمان کا کیوں پڑھتے ہو؟ مرتب کس نے کیا بھائی؟ حضرت عثمان نے نا. تو جو مدون ہوگا اس کو پڑھیں گے نا. تو فقہ جو مرتب ہے وہ ان چار ائمہ کا ہے, ان کے علاوہ کا ریٹن فارم میں مرتب ہے نہیں. پریکٹیکلی فالو کرنا پراپر اس کو ممکن ہی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں, ہم کہتے ہیں ما کان لنا نشرک باللہ من شیء. بھائی میں اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق یعقوب کو کیوں فالو کرتا ہوں؟ کہہ رہے ایک چیز ہمارے اندر کامن تھی, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس, یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے اور لوگوں پر بھی کہ اس نے ہمارے ذریعے سے اس توحید کی دعوت کو, اگر ہم توحید پرست نہ ہوتے تو داعی جب توحید پر نہیں ہے تو وہ کیسے لوگوں کو توحید پر لائے گا. لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحبی السجنی, اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں. کتنا اچھا اسٹائل ہے یا نہیں ہے غیر مسلم سے بات کرنے کا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جہنم میں جائے گا تو. تو اسلام میں میدان جہاد کے احکام اور ہیں اور دعوت کے حکام اور ہیں. بعض لوگ فرق ہی نہیں کرتے, کچھ خطاب کافروں کو بڑے سخت ہیں, وہ میدان جنگ کے متعلق ہیں. نارمل قرآن کی جو دعوت ہے اس میں کیا ہے, محبت ہے. یا صاحبی السجنی, اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں. اب فوراً کوئی آیت فٹ کرتے جو کافر کو ساتھی بنائے, وہ بھی کیا ہے, اللہ کے دشمن کا دشمن بھی دشمن, کافر کو دوست بنانے والا بھی کافر کا بچہ ہے وہ بھی, تو یہ غلط ہو جائے گا نا. یا صاحبی السجن, اے میرے جیل کے دوستو, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. دیکھو جس کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے نا اس سے بات اس کے حساب سے کی جاتی ہے. سائنسدانوں کو جب دین کی دعوت دی جائے گی نا تو کیسے سائنس کے اصول بیان کیے جائیں گے. ڈارون کی تھیوری پر جو سائنسدانوں نے رد کیا, جیسے قیصر احمد راجہ صاحب وغیرہ جیسے لوگ کر رہے ہیں, اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں, اس اسٹائل میں جواب دیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ابھی جو وہ تھے مفتی, وہ جو انگلش میں ٹھش پش شمائل ندوی صاحب نے جو کافی اچھا بیان ہوا, لیکن ٹھش پش بہت چلی ہے اس میں, اس پہ لوگوں نے میمز بھی بنائی ہیں. تو وہ جاوید اختر کے ساتھ جو ان کا مناظرہ ہوا تھا بڑا زبردست, تو وہ اس جو ہے یعنی ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کا اس کی مینٹیلٹی کے حساب سے جواب ہوگا. حضرت مولانا طارق بن صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک یہودی نے کہا, کوئی بڑا سائنٹسٹ تھا وہ, اس نے کہا قرآن میں کوئی ایسا سائنسی نظریہ بیان ہوا ہو نا جو آج ثابت ہوا ہے, پہلے کبھی بھی نہیں تھا, کوئی ایسی چیز سائنس کی بتا دو میں قرآن پر ایمان لے آؤں گا. تو وہ کہتے ہیں جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ قرآن میں آتا ہے کہ کیا ہے بھائی, وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ سے پہلے کیا ہے, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. نہیں, اس یہ آیت بھی ہے, انہوں نے یہ والی آیت نہیں پڑھی تھی. اس آیت کا مطلب ہم نے آسمانوں کو بنایا اور اس میں کیا کر رہے ہیں, وسعت دے رہے ہیں, اس کائنات پھیلا رہے ہیں. تو آج ثابت ہوا نا کہ کائنات پھیل رہی ہے. اور دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. فتق کہتے ہیں ایک دم پھٹ جانا کسی چیز کا دھماکے کے ساتھ, کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے, ہم نے ان دونوں کو کیا کر دیا, پھاڑ دیا ان دونوں کو. تو اس میں بگ بینگ تھیوری کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. خیر انہیں دو آیتیں پڑھی, کہتے ہیں وہ مسلمان ہو گیا. تو جس کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے نا اس کو اس حساب سے دلیل دی جاتی ہے. تو اب یہ جو ہے, یہ چونکہ جیل کے قیدی تھے, جیل میں عام طور پر کوئی زیادہ انٹلیکچوئل لوگ نہیں جاتے, سوائے ہمارے حکمرانوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو عام طور پر جو ہے نا جیل میں جاتے ہیں لو طبقہ. تو یہ دونوں بھی ملازم پیشہ لوگ تھے.
تو یوسف علیہ السلام نے ان کو عقلی دلائل دینے کے بجائے نا وہ باتیں کی ہیں جس میں ان کا فائدہ ہو. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارباب متفرقون، بتاؤ ایک معبود یہ زیادہ بہتر ہے، یہ بے شمار معبود بہتر ہے. یعنی زندگی کس میں سکون میں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قطع نظر اس سے کہ خدا ایک ہے، یہ ایک سے زیادہ ہیں. معبود سوچنے میں، دیکھنے میں، سمجھنے میں زیادہ اچھے ہیں، یہ ایک اچھا ہے. اسی بات کو قرآن نے دوسرے انداز میں بیان کیا. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ کہتے ہیں بتاؤ ایک غلام ہے جس کے کئی سارے آقا ہیں اور ان آقا کا بھی آپس میں پھڈا رہتا ہے. ایک کہہ رہا ہے یہ کرو، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ نہیں یہ کرو، تیسرا کہہ رہا ہے جیسے ابا اماں کی لڑائی ہو رہی ہو، بچے بیچ میں کیا ہو جاتے ہیں؟ پس جاتے ہیں. ابا کچھ اور کہہ رہے ہیں، اماں کچھ اور کہنی ہے، تو بچہ کیا کہ ابا اماں آپ دونوں تو ایک ہو جاؤ، میں اس کو خوش کروں تو وہ ناراض، اس کو خوش کروں تو وہ ناراض. اس کا اللہ نے حل تو یہ بتایا کہ ابا سربراہ ہے تو پھر اس کی مانو. لیکن تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایک کے بہت سارے معبود ہوں، بہت سارے معبود آقا ہوں، تو وہ شخص زیادہ سکون میں ہوگا یا جس غلام کا ایک مالک ہو. ظاہر ہے جس کا ایک مالک ہو وہ سکون میں. عورت کو جو زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شوہر سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے، سربراہ ایک ہی اچھا ہوتا ہے، دو سربراہ اچھے نہیں ہوتے. عورت کو یہ اطمینان ہے کہ میرا ہسبینڈ یہ ہے، یہ میرا سربراہ، یہ میرے سر کا تاج ہے. تاج کتنے ہوتے ہیں سر کے اوپر؟ ایک ہی ہوتا ہے. تو وہ زیادہ تاج ہو جائیں گے، وہ خود ٹینشن میں جائے گی. سرتاج آ رہے ہیں، سرتاج نہیں آ رہے، ٹینشنیں آ رہی ہیں. خیر، تو پوری دنیا میں اصول ہے کہ سربراہ ایک ہی ہوتا ہے. پاکستان میں کون ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. خیر تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ بہت سارے رب اچھے ہیں، یہ ایک اللہ کو بنا لو جو ہر چیز پر غالب اس لیے کہا کہ اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی، تو کسی اور کو بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، پھر کہنے لگے تم جن کی عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی بت پرستی بہت پہلے سے ہے، یہ تم نے تو خود ہی نام گڑھ لی ہیں باپ داداؤں نے. ان کی کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں زمین پہ؟ دیکھو جتنے بھی بت پرست ہیں نا دنیا میں، وہ پتہ یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا روپ ان میں آیا ہوا ہے، خدا ان کی عبادت سے خوش ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے خود سے یہ کیوں فرض کر لیا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، حکم صرف اللہ کا ہے اور اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سیدھا دین. ہم جب کہتے ہیں نا کسی سے یار سیدھی سیدھی بات کرو، کلیئر بات کرو، بات کو گھمانے کی کوشش مت کرو، تو مذہب بھی وہی ٹھیک ہوتا ہے جو سیدھا سیدھا ہوتا ہے. آپ شرک پر مبنی جتنے مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ آپ دیکھ لیں، سیدھی بات کسی مذہب میں نہیں ہے. ان سے پوچھو خدا کے سوا کتنے معبود ہیں، کوئی کہے گا 3 کروڑ، کوئی کہے گا 4 ہے، کوئی کہے گا 18 کروڑ. ایک تصویر آئی تھی کسی ملک کی، ایک شخص نے پتھر پہ 2 آنکھیں بنا کے، ایک ناک بنا کے پتھر پہ نا درخت کے سامنے رکھ دی کسی ولاگر نے. اس نے کہا دیکھو تماشا ہوتا کیا ہے. ایک پتھر لیا، اس پہ آنکھ، ناک اور لپس وغیرہ بنا کے درخت کے ساتھ ٹکا دی، اور اس نے کہا دیکھو ہوتا ہے. چھپ کے بیٹھ گیا، ویڈیو بنا رہے لوگوں کی. لوگ آئے جھک رہے ہیں، پتہ نہیں وہ یوں یوں کر رہے ہیں اس کے سامنے. تو اس نے کہا یہ حال مینٹالٹی لوگوں کی کیا ہے، کچھ بھی رکھ دو جھک جاتے ہیں. تو مزار پرست بھی ایسے ہوتے ہیں. یہ صرف غیر مسلموں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی یہ والا شرک ہے. آپ ایک قبر بنائیں، گدھا دفن کریں، اس کے اندر سڑا ہوا مرا ہوا گدھا وہ دفن کریں، اور پھر اس کے اوپر ایک اچھا سا وہ اور لائٹیں وائٹیں لگا دیں اور 1-2 جھنڈے لگا دیں، تھوڑے دنوں میں آپ کا دھندا تو یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو یا صاحب یہ سجنی، ہاں جب یہ دین کی دعوت دے دی، اب ان کے پیچھے نہیں پڑے کہ اب بتاؤ اسلام قبول کر رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں، بس اپنا کام کیا ہو گیا کمپلیٹ. اب پیچھے نہیں پڑو اس کے. توحید کی دعوت دے دی، آگے یہ خود ہی سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو کہنے لگے، پھر خواب کی تعبیر بتائی، یا صاحب السجنی، اے میرے جیل کے دونوں دوستو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، دیکھو جس کو یہ آیا نا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، اس کی تعبیر واضح ہے، اس کو جیل سے رہائی ملے گی اور وہ اسی طرح اپنے مالک کو شراب پلایا کرے گا جیسے پہلے پلایا کرتا. یہ ملازم تھا بادشاہ کا یا کسی بادشاہ کا ہی تھا، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. تو کسی وجہ سے اس پہ کوئی کیس ہو گیا تھا تو وہ بری ہو جائے گا کیس میں، اور جیسے بادشاہ کو پہلے شراب پلایا کرتا تھا اسی طرح سے اب بھی پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ،
اور دوسرے کو سزا ہو جائے گی، اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، اس کی لاش لٹکے لٹکے خراب ہو جائے گی اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ یہ تعبیر ہے۔ اور پھر کہنے لگے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم نے جس بارے میں مجھ سے فتویٰ لیا ہے، سوال پوچھا ہے، ہو گیا، ہو کے رہے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میں نے جو تعبیر بتائی ہے یہ کہ مے بی چاہیے نا، ہو سکتا ہے ایسے ہو جائے، میرے ذہن میں یہ آتا ہے، نہ، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ خواب کی تعبیر لٹکی رہتی ہے جب تک تعبیر بیان نہ کر دی جائے۔ کیا مطلب؟ کسی آپ نے ماہر سے تعبیر پوچھی تو اس نے تعبیر سوچ کے بتا دی، اس کے دماغ میں آئی، تو اس کا امکان ہے کہ اب ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے خوابوں کی تعبیر ہر نتھو پھتو سے بھی پوچھنی نہیں چاہیے، اور خوابوں کی تعبیر اپنے حاسد اور جس کو آپ سے دشمنی ہے اس سے بھی پوچھنی نہیں چاہیے۔ اچھا میرے بھائی، وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اب یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا، تو اس کو کہا جو شراب پلائے گا نا جا کے کہ بھائی تو اب رہا ہو جائے گا، خوش ہو جا، اذکرنی عند ربک، اس سے کہا کہ اب تو جب جائے گا نا تو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا، کیونکہ بادشاہ لوگ کیا کرتے ہیں، جیل میں ڈال کے بھول جاتے ہیں، ہمیشہ سے ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، جیلوں میں بندہ ڈالا تو بس گئے، بھول گئے، تاریخ پہ تاریخ چلتی رہتی ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کورٹ میں عدالتوں میں، یہ کہ اندر سڑ رہا ہے، اللہ بچائے بھائی جیلوں کی زندگی سے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھی خیال تھا یہ تو ڈال کے بھول ہی گئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم جا کے میرا تذکرہ کرنا کہ ایک نوجوان پڑا ہوا ہے بھائی، اس کی فکر کرو، اس کو نکالو باہر۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی سے کام لینا یہ استغنا کے خلاف نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ استغنا کے خلاف وہ والا کام ہے جس میں اپنی ذلت ہو رہی ہو، ذلت ہو رہی ہو اپنی، ایسے کام لے لینا جس میں ذلت نہیں ہے، یا کہ آپ نے کسی کی خدمت کی، کسی پر احسان کیا، اس کے ذمہ کوئی کام لگا دینا، تو یہ شرعن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صحابہ بھی کرتے تھے یہ کام۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا صحابہ کی لاٹھی زمین پہ گر گئی، وہ بھی کسی سے نہیں کہتے تھے، خود اٹھ کے اٹھاتے تھے، وہ اس لیے کہ نبی نے ان کو نصیحت کی تھی، تو وہ نبی کی نصیحت کو انہوں نے ایسے لیا کہ بس اب کسی سے زندگی میں کام لینا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک الگ، اس کو ایک انگلش میں ایک لفظ بھی اس کے لیے یوز ہوتا ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ابے نہیں، یہ ایک عام روٹین سے ہٹ کر ہے، نہیں کانٹیکس میں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، نا میں واٹس ایپ پہ میرے پاس میسج پڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھ کے بتاؤں گا۔ خیر، یہ ایک الگ یعنی عام روٹین سے کیا آئی ہے، مستثنا ہے یہ، ہاں ایکسیپشنل از کالڈ ایکسیپشنل، یہ ایکسیپشنل ہے، تو ابھی پروننسیشن میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا مجھے، تو یہ ایک الگ استثناء ہے، یہ استثنائی صورت ہے کہ ان کو نبی نے حکم دیا تو انہوں نے ایز اٹ از لے لیا اس کو، ورنہ نارملی اگر آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہو اور آپ کی لاٹھی گر جائے، بندہ کھڑا ہوا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یار یہ لاٹھی مجھے دے دے بھائی، کیونکہ آپ وہ تو اٹھائے گا یوں کر کے پکڑا دے گا، آپ کو گھنٹہ لگے گا گھوڑے سے اترنے میں، اس دوران گھوڑا مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا تو پھر گھوڑا آپ خود پکڑو گے، پھر اسی کو بول رہے ہو کہ میرے ساتھ گھوڑا بھی تو پکڑوا دے، وہ کہے گا لاٹھی پکڑا کے دے دیتا، یہ زیادہ اچھا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بعض صحابہ کے جو واقعات ہیں نا وہ عام قاعدوں سے مستثنا ہے، بس جیسے اس کی مثال ایسے جیسے عبداللہ بن مسعود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے صحابہ کو فرمایا بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود راستے میں ہی بیٹھ گئے، یعنی مسجد کے جو ابھی اندر مجمع میں نہیں آئے وہیں بیٹھ گئے، کیونکہ اتنا خوف تھا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ نبی کا حکم ہم نے سنا بیٹھ جاؤ اور ہم نہیں بیٹھے، تو یہ خوف کا غلبہ تھا ان پہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھئی تم جا کے بادشاہ سے میری سفارش کرنا، تو وہ کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، ایسا نالائق نکلا، کمبخت، اپنا کام ہو گیا اور بھول گیا۔ بغیرت مارکیٹ میں کم دنیا میں نہیں ہوتے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور اس کی بھول کی وجہ سے یوسف علیہ السلام چند سال مزید جیل میں پڑے رہے، اس کی بھول کی وجہ سے۔ اللہ کے خزانے، اللہ کی قدرت حرکت میں آئی۔ وقال الملک انی سبع بقرات سمان، ایک دن بادشاہ سلامت اٹھے اور درباریوں کو جمع کیا، کہنے لگے آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا 7 موٹی موٹی گائیں وہ 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، 7 سبز کونپلیں، وہ جو گندم کی کونپلیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ جو نکلی ہوئی ہوتی ہیں، جو بھی ہوتا ہے، بالیاں، 7 سرسبز بالیاں گندم کی یا جو بھی بالیاں تھیں، اخرى یابسات، وہ 7 خشک بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ، اس کا کیا مطلب؟
دیکھیں یہ موٹی، یہ جو گائے ہے نا، گائے یہ خوشحالی کی علامت ہے. دنیا میں گائے ایک ایسی چیز ہے جو اونٹ تو عرب استعمال کرتے رہے، پوری دنیا میں استعمال نہیں ہوئے، ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. کنوینس کا بڑا مسئلہ ہے اونٹ کے اوپر جانا چڑھنا. تو اور اس کو رکھو گے پڑوسیوں کے یہاں، جھانکتا رہے گا وہ سارا دن، گردن اتنی لمبی ہوتی ہے. تو گائے ہمیشہ سے افورڈیبل رہی ہے، اس کا دودھ بھی زیادہ ہوتا ہے. تبھی بعض لوگوں نے گائے کو مقدس بنا لیا کہ بھئی اس کے جب فائدے دیکھے انہوں نے. تو ایک خوشحالی کی علامت کیا سمجھی جاتی ہے؟ بولو گائے. جہاں گائے کثرت سے نظر آئے سمجھ لو ہریالی بھی ہے، دودھ بھی ہے، مکھن بھی ہے، گھی بھی ہے. ایک آدمی سے پوچھا تجھے کھانے میں سب سے اچھا کیا پسند ہے؟ اس نے کہا مکھن. اس نے کہا پینے میں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا دودھ. اور کیا پسند ہے پینے میں؟ کہہ رہا ہے لسی. اور کیا پسند ہے؟ کہہ رہا ہے چھاچھ. اور کھانے میں اور کیا پسند ہے؟ کہہ رہا ہے دہی. اور کیا پسند ہے کھانے میں؟ کہہ رہا ہے کہ جی پنیر. اسے چماٹ مارا، کمبخت گائے سے باہر تو نکلنا. تو اتنی چیزیں اس کے دودھ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی اسی کی چیزیں بنا بنا کے کھاتے رہے نا تو ویرائٹیز ختم نہیں ہوں گی. تو یہ خوشحالی کی کیا ہے؟ علامت ہے. اور جب قحط پڑتا ہے تو سب سے پہلے گائے بھینسیں مرنا شروع ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی توند بھرنا آسان نہیں ہے. بہت کھاتی ہے گائے بھی اور بھینس بھی، سارا دن کھاتی. بکری کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے، کھاتی وہ بھی زیادہ، لیکن گائے کا تو بہت بڑا پیٹ ہوتا ہے. تو خوشحالی کی علامت. اونٹ بھی زیادہ نہیں کھاتا، کھائے گا صحراؤں میں بھی کھا لے گا، ایک ہی دفعہ میں پیٹ بھر کے کھا لے گا، پھر ہفتوں چلتا ہے. گائے میں ایسا نہیں ہے، ڈیلی اس کو کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے. تو یہ گائے کس کی علامت ہے؟ تبھی پنجاب میں گائے سب سے زیادہ، پنجاب کی گائے سب سے اونچی. تو اس سے پتہ چلتا ہے سب سے زیادہ خوشحالی کہاں پائی جاتی ہے؟ بولو نا، پنجاب میں پائی جاتی ہے. تو یہ خوشحالی کی علامت ہے. اور اسی طرح جب خوشحالی آتی ہے، خوشحالی کی دوسری علامت کیا ہے؟ اناج، غلہ. یہی ہے نا بھائی، خربوزے تربوز کہیں ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو بالیاں ہیں، گندم، مکئی، یا یہ جو گندم سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے دنیا میں، تو یہ بالیاں اس کی علامت ہے کہ ایک ملک میں کیا ہے؟ خوشحالی. تو اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام سمجھ گئے. یہ جو بیٹھے ہوئے تھے مسٹنڈے درباری، ان سے جب پوچھا کہ بتاؤ 7 موٹی گائے 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اس کا مطلب خوشحالی کیا کر رہی ہے؟ وہ خوشحالی 7 کا یہ علامت تھی 7 سال کی، یعنی 7 سال خوشحالی کے 7 گایوں سے تعبیر تھی ان کی. اور آگے جو 7 سال آئیں گے وہ قحط کے آئیں گے، وہ کھا جائیں گے سب کچھ. تو یہ اس کی تعبیر تھی جو یوسف علیہ السلام کے ذہن میں آئی. تو جب ان سے یہ تعبیر پوچھی تو وہ کہنے لگے اضغاث احلام. زغث کہتے ہیں گٹھڑی، جیسے تنکوں کی گٹھڑی ہوتی ہے نا، زغثن، بہت سارے تنکے نہیں جھاڑو کے لے کے ایک جگہ جمع کر دیے. احلام خوابوں کی پراگندہ خیالات کا ایک مجموعہ ہے. بادشاہ سلامت اصل میں ایکچولی آپ سارا دن مصروف رہتے ہیں جنگوں میں اور مسائل میں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جب اس طرح سے آدمی سوتا ہے نا تو بے شمار خیالات پراگندہ وہ گٹھری بن کے کھوپڑی شریف میں حاضر ہوئے. آپ اب ادب احترام بھی تو کرنا تھا نا انہوں نے. مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی اچھا ایسا خواب ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعبیر ہو. ایسے تھوڑی کہ کچھ بھی آ جائے تو اس کی مطلب اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کر رہے. کہہ دینا چاہیے تھا کہ بادشاہ سلامت ہمیں نہیں پتا، لیکن آج کل کوئی بتاتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارے اندر قوم کے اندر بیماری ہے نا، جس کام کا نہیں پتا اس کو بول دو کہ مجھے نہیں پتا. اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے، بچپن میں ہم ایک ڈرامہ دیکھتے تھے، پھر چھوڑ دیا تھا ہم نے ڈرامے شرامے. اس میں یہ آتا تھا کہ جس بات کا پتہ متی بولو متی، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے بولو مت. تو ہم نے پھر وہ ڈائلاگ وہاں سے سیکھا. ہم پتہ ہے کیا کرتے تھے اسکول میں یا اپنے مدرسے میں، یا کہیں مدرسے میں تو بہت بعد میں گئے، تو بچوں کو بلاتے تھے ایسے شروع ادھر جمشید ادھر. وہ بیچارہ بہت دور سے آتا چلتا، یار کام ہے ضروری. وہ آتا اس کے کان میں کہتا بات ہے یار کان میں کہنی ہے. تو کیا بات ہے؟ جس بات کا پتہ مت ہی، جس بات کا پتہ مت ہو بولو مت. وہ غصہ یار یہ تو نے اس کے لیے بلایا اتنی دور سے؟ یہ ہلکی بات نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہم تو شرارت کر رہے ہوتے تھے. پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، کوئی ہمیں دوست بلاتا، طارق بھائی ادھر بات سننا، ادھر آنا. ہم چلتے ہوئے جا رہے ہیں، یار وہیں سے بتا دے بھائی بہت ضروری کام ہے. جاتے کہتے کان میں بتاؤں گا. کیا؟ جس بات کا پتہ مت ہی بولو مت. تب یار کیا مذاق ہے یار. خیر، تو لیکن اس مذاق کا فائدہ یہ ہو گیا کہ یہ ڈائلاگ میری زبان پر چڑھ گیا، جس بات کا پتہ مت ہی بولو مت. تو یہاں بھی یہی ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا تو منہ سے پھوٹ دیتے نہیں پتا بھائی ہمیں اس خواب کی تعبیر. انہوں نے بولا کہ یہ کوئی خواب ہی نہیں ہے تعبیر والا، یہ پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہے. یہ کوئی خواب ہے؟ گائیں کھا رہی ہیں پتلی گایوں کو اور بالیاں کھا رہی ہیں خشک بالیوں کو، ایسی پراگندہ خیالات.
وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور اس قسم کے جو خواب ہیں ان کی تعبیریں ہم نہیں جانتے، ہم جو جینین خواب ہوتے ہیں اس کی تعبیر بتاتے ہیں. وقال الذی نجا منہم، لیکن اس کمبخت کو یاد آ گیا، میں جو بیٹھا ہوا تھا نا دربار میں، اس کو یاد آ گیا، اڑے خواب کی تعبیر تو کس نے بتائی تھی؟ جیل میں یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی. تو ایک دم اس کو یاد آ گیا اور کہنے لگا وذکر بعد امتین، ایک بڑے طویل عرصے کے بعد اس کو یاد آیا، کہنے لگا انا انبئکم بتاویلہ، بادشاہ سلامت میں بتاؤں گا تعبیر، فارسلون، مجھے بھیجو، ایک بندہ ہے تعبیروں کا ماہر ہے، مجھے بھیجو اس کے پاس، میں بتاؤں گا تعبیر. اور فوراً یوسف ایھا الصدیق، فوراً جیل میں آیا اور کہے یوسف اے دوست. دیکھو کتنے اچھے ڈائلاگ استعمال کر رہا ہے بھائی، دوستوں کو کون بھولتا ہے بھائی. یوسف ایھا الصدیق، اے دوست، افتینا فی 7 بقرات سمان، ذرا فتویٰ دے، جیسے پہلے تم نے فتویٰ دیا. فتویٰ صرف شرعی مسئلے کو نہیں کہتے، یہ تو ایک ٹرم بن چکی ہے قرآن میں، یہ کسی بھی سوال کے معنی میں استعمال ہوا ہے. آپ ہمیں بتائیے 7 بقرات سمان، 7 موٹی موٹی گایوں کے بارے میں جو پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں خشک بالیوں کو کھا رہی ہیں. لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس کی تعبیر. یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر بتائی، فوراً. قال تزرعون 7 سنین دأبا، فرمایا تم لوگ 7 سال تک خوب زراعت کرو گے. یہ جو 7 موٹی گائیں ہیں نا، یہ علامت ہے کہ 7 سال بہت خوشحالی کے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. فذروا فما حصدتم فذروه في سنبله، تو بادشاہ سے بولو کہ جو کچھ بھی کٹائی کرو مصر میں، اس کو اس بالی سے مت نکالو، کیونکہ گندم یا اناج بالی سے نکلتا ہے تو خراب ہو جائے، اسٹور کرو اس کو. الا قلیلا مما تاکلون، جتنا کھانا ہے بس اتنا نکالو جو ضرورت کا ہو، باقی سارا کیا کرنا ہے؟ اسٹور کرنا ہے. ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، اس کے بعد 7 بڑے سخت سال آنے والے ہیں. یہ جو پتلی گائے ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ اگلے سال 7 کون سے سال آنے والے ہیں؟ خشک سالی کے. یاکلن ما قدمتم لہن، جو تم نے پچھلے 7 سالوں میں اسٹور کیا ہوگا یہ اگلے 7 سال وہ سارا کھا پی کے ختم کر دیں گے. یعنی پچھلے 7 سال کی خوشحالی کھائے گی اگلے 7 سال کو. تو ریزلٹ کیا نکلے گا؟ پچھلے 7 سال میں جو خوشحالی آئی تھی وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. ثم یاتی من بعد ذلک عام، اس کے بعد پھر 7 سال قحط کے بعد پھر ایسا سال آئے گا کہ فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر بارشیں برسیں گی اور لوگ پھلوں کے رس کو نچوڑیں گے، یعنی خوب فراوانی ہوگی. اب جب بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، بھائی تو بڑی زبردست تعبیر ہے. قال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ جاؤ یوسف کو جس نے تعبیر بتائی ہے لے کر آؤ. فلما جاءہ الرسول، جب قاصد آیا یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک، جاؤ واپس. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، پہلے بادشاہ سے جا کے پوچھو کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ مجھے دیکھ کے کاٹ ڈالے تھے اور پھر ان عورتوں نے مجھی پہ الٹا الزام لگا کے مجھے جیل میں بھجوا دیا، پہلے ان سے میرا معاملہ کلیئر کرو کہ غلطی اس کی تھی یا غلطی میری تھی. یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے وہی پالیسی اختیار کی کہ اب بادشاہ کو میری ضرورت ہے. کیا خیال ہے؟ پہلے زمانے میں بادشاہ بڑے عقل مند تھے جو صاحب علم لوگوں کو ویلیو دیا کرتے تھے کہ بھائی انہوں نے تعبیر بتائی ہے، یہ تو کام کے ہیں ہمارے. تو آج کل چچا ماموں خالہ پھپھی ہر محکمے میں گھسیڑ دی ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہر محکمے میں چچا ماموں خالہ پھپھی گھسیڑ. تو بادشاہ نے کہا، اب یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے بادشاہ کو میری ضرورت ہے. یوسف علیہ السلام اپنی حیثیت کیوں کلیئر کرنا چاہتے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی چلے جاتے کیا کرنا ہے بھائی بار بار اپنی برات کا اعلان کر کے. بھائی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، اور جب کنفیوژن میں معاملہ ہوگا نا، لوگ کہیں گے یار کنفیوژن تو ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا تھا اس نے کیا تھا معاذ اللہ، تو اس کنفیوژن میں وہ کام نہیں ہو پائے گا. تو یوسف علیہ السلام کا مقصد محض اپنی براءت کا اعلان کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو نیک ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ان کے ویژن میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. پیغمبروں کا دامن پاک ہوتا ہے اور پیغمبروں کی پاک دامنی اللہ کے ذمہ ہوتی ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اس سے پوچھو کہ ان عورتوں سے میری پوزیشن کو کلیئر کروائے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کا صبر تھا، اگر یوسف کی جگہ میں ہوتا تو میں جیل سے چلا جاتا۔ کیا مطلب؟ یہ کام بعد میں بھی ہو سکتا تھا نا، اگر کوئی شخص جیل میں طویل عرصے پڑا ہو، اس کو اگر رہائی کا بلاوا آئے تو وہ تو کہے گا بھائی سب سے پہلے یہاں سے نکلنے کا کام کرو، باقی ہوتا رہے گا بعد میں، کیونکہ اس میں اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ بادشاہ بول دیتا چلو پھر نہیں آؤ، امکان تھا نا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف فرمائی کہ یہ ان کا صبر تھا، حوصلہ تھا کہ ان کو بادشاہ بلا رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں آؤں، پہلے میری براءت کا اعلان کرو۔ تو بس 2-3 آیتیں پڑھ کے درس کو ختم کرتا ہوں، پھر باقی کل مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو بادشاہ نے بلا لیا لوگوں کو، فلما جاء الرسول قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه، تو بادشاہ نے عورتوں کو جمع کر کے بولا بھائی بتاؤ کیا اس میں حقیقت کیا ہے؟ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، سب عورتوں نے بیک زبان ہو کے کہا کہ اللہ کی قسم یوسف میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، اور عزیز مصر ایک عہدہ تھا جو بادشاہ سے نیچے کا عہدہ تھا، عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، دیکھو اب تو اللہ نے حق کو واضح کر دیا، اتنا کلیئر واضح کر دیا ہے کہ اب الزام لگانا کا کوئی فرق، چڑھتے سورج کی طرح سب کو پتا چل گیا کہ یوسف کیا ہے، بے گناہ ہے۔ تو انا راودتہ عن نفسہ، میں نے یوسف علیہ السلام کو برگلانے کی کوشش کی تھی، اور وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف سچے لوگوں میں سے ہیں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے آ کے کہا کہ میں نے جیل پہ نکلنے سے پہلے اپنی براءت کا اس لیے اعلان کروایا ہے تاکہ پتہ چل جائے انی لم اخنہ بالغیب، میں نے عزیز مصر کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا نمک حلال اور نمک حرام، لفظ سنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کچھ احسان فراموش ہوتے ہیں اور کچھ کیا کہتے ہیں احسان کی قدر کرتے ہیں۔ بھئی انہوں نے مجھے ٹھکانہ دیا، دیکھو والدین کا سب سے بڑا جو احسان ہے نا، جس کا ساری زندگی اولاد شکر نہیں ادا کر سکتی، وہ آپ کو ٹھکانہ دیتے ہیں۔ آج ماں باپ کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے۔